تو الذین ظلموا منہم والی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ کہ یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی کیا کرے، ظلم کرے، تو پھر اس کے ظلم کی معافی نہیں دی جائے گی، اس کو ظلم کی سزا دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم بھی کرے تو تم رویہ پھر بھی نرم رکھو، نہیں، ظالموں کے ساتھ پھر اسی انداز میں پیش آنا ہوگا. ان کے ظلم کا انہیں حساب دینا ہوگا، ان کے ظلم کی انہیں سزا دینی ہوگی. اب آگے اللہ کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. وَقُولُوا، اور تم کہو. اللہ پاک نے بتایا کہ جب تمہاری ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو تو بات چیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے، کس نقطے سے، کس پوائنٹ سے. تم ان کو کنونس کیسے کرو گے، ان کو قائل کیسے کرو گے، ان کی ذہن سازی کیسے کرو گے. فرمایا وَقُولُوا، تم کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے. آمنا، ہم ایمان لائے. بالذی، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وانزل، اور نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف. جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان سے کہو. سمجھ شریف آئی یا آ کے پھر چلی گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ تم کہو، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم کہو. کن سے کہو؟ یہودیوں سے. کن سے کہو؟ عیسائیوں سے. کیا کہو؟ ان سے بات کیا کرو؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے، بنانا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ان کو مسلمان بنانا. تو جب ان کو مسلمان بنائیں گے، بات کہاں سے شروع کریں گے؟ فرمایا ان سے کہو بھئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا. ہماری طرف کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اچھا، پھر دلچسپ بات، ان کی دلچسپی کی بات، بھئی ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا. ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا. ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا. اب تمہاری طرف کیا اتارا گیا؟ یہودی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب آئی تھی؟ تورات. یہودی کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ عیسائی. عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ انجیل. تو یہودیوں سے کہا جائے گا اور عیسائیوں سے کہا جائے گا، اے یہودیو، اے عیسائیو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے والی کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں. بھئی جس کو تم مانتے ہو ہم اس کو مانتے ہیں، تو جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ پوائنٹ والی بات ہے کہ نہیں؟ بھئی جس کو تم مانتے ہو اس کو ہم مانتے ہیں، جس کو تم مانتے ہو اس کو تو ہم مانتے ہیں. تم مانتے ہو تورات کو، ہم بھی تورات کو مانتے ہیں. تم مانتے ہو انجیل کو، ہم بھی انجیل کو مانتے ہیں. بھئی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. تورات کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم تورات کو یا انجیل کو نہ مانیں ہم مسلمان ہی نہ رہیں. کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نہ مانیں ہم مسلمان ہی نہ رہیں. ہم اللہ کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں. نہ ہم کسی کتاب کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہیں. تو یہی بات ان کو کہی جائے گی کنونس کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے. بھئی جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کتاب کو تو ہم مانتے ہیں. جس پیغمبر کو تم مانتے ہو اس پیغمبر کو ہم بھی مانتے ہیں. تو جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ جس کتاب کو، جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس پیغمبر کو تم کیوں نہیں مانتے؟ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی چینجنگ آ جائے. مقصد تو ہے ان کے دل کے اندر کوئی اپنے لیے محبت پیدا کرنا، جی، ان کے دل کے بند دروازے کو کھولنا. اب آگے دیکھیں اللہ کریم نے ایک اور بات ہمیں ارشاد فرمائی. فرمایا تم ان سے کہو،
آیت دیکھیں ذرا، کتنی دلچسپ بات ہے، ایمان افروز بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم ان سے یہ بھی کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ بیچ میں دیوار کہاں سے آ گئی؟ یہ دراڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ دوری کہاں سے آ گئی؟ یہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ اس نفرت کو دور کرو، اس تعصب کو ختم کرو، یہ دیوار ختم کرو۔ ہمارا بھی خدا وہی ہے، تمہارا بھی خدا۔ یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، اور آج یہاں سنی وہابی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یا کوئی نہیں پتہ؟ سنی شیعہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بات کرو، بات کیوں بند کر دی ہے؟ یہ وقولو پر ذرا غور فرمائے نا، وقولو بات کرو، بات کیوں ختم کر دی ہے تم نے؟ کرو بات، اور بات کیا کرو؟ فرمایا ان سے کہو جس کو تم مانتے ہو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، جو کتاب تمہاری ہے وہ کتاب ہماری ہے، جو پیغمبر تمہارا ہے وہ پیغمبر ہمارا ہے۔ اور حد کر دی اللہ پاک نے یہ فرما کر کہ جو خدا تمہارا ہے وہی خدا ہمارا ہے۔ جب خدا بھی ایک ہے، جب کتاب بھی جو تم کتاب مانتے ہو وہ کتاب ہم مانتے ہیں، جو پیغمبر تم مانتے ہو وہ پیغمبر ہم مانتے ہیں، جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو ہم مانتے ہیں، تو بیچ میں ہم دو کیوں ہو گئے؟ ہم الگ الگ کیوں ہو گئے؟ ہم دھڑوں اور گروہوں کا شکار کیوں ہو گئے؟ ہمارا بھی الہ وہی، تمہارا بھی الہ وہی، ایک واحد، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک۔ لفظ دیکھیں نا قرآن پاک کے، یہ اللہ پاک کے اپنے جملے ہیں نا جی، وہ پڑھیں ذرا، اس جملے کو پڑھیں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اس کو پڑھیں۔ اس میں کیا چاشنی ہے، کیا لذت چھپی ہوئی ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کے ماننے والوں میں نفرت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک خدا کے ماننے والوں میں نفرت، ٹھیک ہے اختلافی باتیں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، لیکن جہاں باتیں سیم ہیں ان کا تو اعتراف کرو۔ جہاں مشترک باتیں ہیں، مشترک تو آپ سمجھتے ہیں نا جی، وہ کچھ تے سمجھتے ہو نا، مشترک پوچھ رہا ہوں، مشترک، متفق، بھائی جن باتوں پہ ہم آلریڈی ایگری ہیں، آؤ ان پہ ہم کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں، صلح کر لیں، صلح ان باتوں پہ جن باتوں پہ ہم آلریڈی راضی ہیں، متفق ہیں، ہمارا اتفاق ہے، ان باتوں پہ تو ہم کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، صلح۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ۔ اب آگے آخری جملہ دیکھیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ جس رب کے آگے تم گردن جھکاتے ہو اسی رب کے آگے ہم بھی گردن جھکاتے ہیں۔ تمہارا بھی حاکم وہی خدا ہے، ہمارا بھی حاکم وہی خدا ہے۔ تمہارا خدا ہمارا خدا کوئی الگ الگ تو نہیں ہے، تمہارا حاکم ہمارا حاکم کوئی الگ الگ تو نہیں ہے۔ جب ہمارا خدا الگ الگ نہیں ہے تو ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ بات یہودیوں سے کی جا رہی ہے، عیسائیوں سے کی جا رہی ہے۔ یہ میں زور دے کر بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو صرف برادریوں کی بیس پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، الگ ہو چکے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں رہا، دو سگے بھائی اکٹھے نہیں رہے، الگ الگ ہو گئے۔ حالت یہ ہے ہمارے اندر، جو یہ ہے اتحاد وہ ختم ہو گیا، یونٹی وہ ختم ہو گئی، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ختم ہو گیا۔ بھائی میں زور دے کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ختم ہو گیا۔ اور یہاں اتفاق کس سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے اتفاق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اتفاق کرو۔